گویا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ جس طرح حضور کی چاہت ہو سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، تو سرکار دو عالم علیہ السلام کی ہر بات پر ایمان لانا اور نبی پاک علیہ السلام کے ہر ارشاد کو دل و جان سے تسلیم کرنا۔ اور قرآن مجید نے اس مفہوم کو بیان کیا کہ حضور کے حکم پر اپنے دل میں کوئی بوجھ نہ محسوس کرنا۔ شاہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں تو نبی پاک کی محفل میں بھی اس طرح بیٹھتا ہوں جس طرح گویا حضور کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، اس لیے کہ حضور کی بات ہونے لگی ہے، نبی پاک کی حدیث کی بات ہونے لگی ہے، تعلیم کی بات ہونے لگی ہے، تعلیم کتاب و سنت کی بات ہونے لگی۔ تو تعظیم کے جذبات پورے طور پر حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، ہر صحابی بڑی عظمتوں والا، شانوں والا، برکتوں والا۔ حضرت عمر ابن عاص خود ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف میں موجود ہے، فرماتے لوگوں اگر تم مجھ سے کہو نا کہ حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کرو تو میں کریم کی بارگاہ میں رہا ہوں، صحبت اٹھائی ہے، قدمین میں بیٹھنے کا موقع ملا ہے، لیکن میں حضور کا حلیہ نہیں بیان کر سکتا۔ تم مجھے کہو کہ میں محبوب کے ابرو مبارک کی بات کروں، بھینی مبارک کی بات کروں، چہرہ ودھا کی بات کروں تو میں حلیہ نہیں بیان کر سکتا، اس لیے کہ حلیہ تو وہ بیان کرے گا جس نے آنکھیں کھول کے پورے طور پہ زیارت کی ہو۔ تو ہم تو وہاں بیٹھتے تھے تو نظریں جھکا کر، ہم تو وہاں بیٹھتے تھے تو ذرا سمٹ کر، ہم تو ذرا بیٹھتے تھے تو لہجے کا وضو کر کے، ہماری طبیعت نہیں تھی۔ آپ دیکھیے نا، خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے سوال کرو، اور فرمایا سوال آدھا علم ہے، سوال پوچھنا چاہیے۔ آپ کے ذہن کے اندر کوئی سوال ہے شرعی، اس پر پوچھ لینا چاہیے، اس پر بات کر لینی چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام ممبر پر ارشاد فرماتے کہ جس نے جو پوچھنا ہے پوچھے، لیکن حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے بھی ایک سوال پوچھنا تھا، لیکن ہفتوں گزر گئے میں پوچھ نہیں سکا۔ ادب مانے تھا، طبیعت جرت نہیں کر پاتی تھی کہ کیسے حضور کی بارگاہ میں عرض کروں۔ میرا دل کرتا تھا کبھی کوئی اور آ جائے نا اور وہ والا مسئلہ پوچھ لے جو میں نے پوچھنا ہے، تو چلو اس کے پوچھنے سے میری تشنگی بھی دور ہو جائے گی۔ یہ آداب، یہ طور طریقے آج چونکہ ہمارے ہاں ہر چیز میں وسعت آئی ہے، اظہار رائے کی لوگوں کو آزادی بھی ہے اور ذریعہ بھی پاس ہے سوشل میڈیا، تو بے باکی کے نام پر بعض اوقات کچھ لوگوں کے لفظوں کے اندر حسن نہیں رہا، ان کے جملے باوضو نہیں رہے، ان کی گفتگو میں وہ ٹھہراؤ نہیں رہا جو حضور کی بات کرتے ہوئے مومن کی شان ہے۔ نبی پاک کی تعظیم، حضور کی توقیر، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے آداب، یعنی ایک تو وہ دور ہے نا کہ جب صحابہ ادب کر رہے ہیں، اور ایک یہ دور ہے کہ ایاز کے بیٹے کا نام محمد ہے اور محمود غزنوی محمد بن ایاز کہہ کے پکارتے ہیں۔ ایک شام پکارا اور کہا ایاز کے بیٹے ذرا بات سنما، تو ایاز عرض گزار ہوئے حضور غلام زادے سے کوئی خطا ہو گئی جو آج آپ نے صرف ایاز کا بیٹا کہا، محمد بن ایاز نہیں کہا، یہ کسی حدیث میں تو نہیں آیا تھا، یہ کسی نے فرمایا تو نہیں تھا، آثار صحابہ میں تو نہیں ملتا تھا، لیکن محبت کچھ فیصلے خود بھی کرتی ہے، ادب کچھ فیصلے خود بھی کرتا ہے۔ محمود غزنوی فرمانے لگے اگرچہ تیرے بیٹے کا نام حضور کے نام سے برکت لینے کے لیے محمد رکھا گیا ہے، لیکن میں نے پھر بھی کبھی اس کا نام بھی بغیر وضو کے اپنی زبان سے ادا نہیں کیا۔ میں محمد بن ایاز ہی کہنے لگا تھا، پھر میرا نا وضو نہیں تھا، پھر میری اس وقت وہ کیفیت نہیں تھی جو تقاضے ہیں اس نام کو پکارنے کے، تو میں نا آج ایاز کا بیٹا کہہ کے میں نے پکارا۔ بھائیوں، بہت تعظیم، بہت توقیر ہمارے ہاں بھی نا بعض چیزیں نوجوانوں میں اور عام لوگوں میں ایسی پائی جانے لگی ہیں جو درست نہیں ہے۔ ہمیں حضور کے آداب مبارکہ کا پورے طور پر خیال رکھنا ہے، ان تقاضوں کو سمجھنا ہے۔ حضور کا نام پاک لے تو ذرا حسین کر کے لے، یعنی نبی پاک علیہ السلام کا نام لے تو ذرا آداب کے ساتھ۔ ایمرجنسی جب ہوتی ہے نا تو ایمرجنسی میں ادب نہیں یاد رہتا، یعنی خدا نہ خواستہ کسی کے کرتے کو پیچھے سے آگ لگ جائے تو وہ صاحب کوئی عالم فاضل ہو، شیخ ہو، درویش ہو، تو ان کی القاب نہیں پکارے جائیں گے، پیر طریقت، راہبر شریعت، تو یہ لفظ نہیں کہے جائیں گے حضرت، قبلہ، الحاج، شیخ، صوفی، اتنی دیر میں چاہے آگ سارا کام کر جائے۔ بھئی کرتے کو آگ لگی، آپ کہیں جناب آگ، جناب آگ، پیچھے دیکھیں نہیں آگ۔ القابات ایمرجنسی میں نہیں پکارے جاتے، وہ تو روٹین میں پکارے جاتے، ورنہ تو جل جائیں گے مولانا سارے آپ کے القابات پکارتے ہوئے۔ لیکن یہ صحابہ کا انداز فکر ہے، یہ ان کا انداز گفتگو ہے کہ غار ثور میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر مبارک کو سانپ نے ڈس لیا، پیر کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا، کہ آنکھوں میں آنسو ہیں؟ تو انہوں نے فوراً نہیں کہا سانپ 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 سانپ، یہ نہیں کہا،
بلکہ اس ایمرجنسی میں بھی ادب یاد رہے. عرض کرنے لگے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور میری ماں بھی قربان ہو آپ کے قدموں پہ، میرا باپ بھی قربان ہو آپ کے قدموں پہ. حضور کو سانپ نے ذرا پیر کو ڈس لیا. اس ایمرجنسی میں بھی انہیں آداب بھولے نہیں، انہوں نے نبی پاک کی تعظیم کا، توقیر کا ہر جگہ خیال رکھا. ہمارے بزرگوں نے ہمیں جو آداب دیے تھے سینہ بسینہ، ہمیں ان کا خیال رکھنا. اور تیسری بات، حضور سے کسی کو پیار ہو اور پھر وہ سچ نہ بولے. نبی کریم علیہ السلام سے محبت ہو پھر انسان معاذ اللہ بددیانت بھی ہو. پیار حضور سے کرے اور سارا محلہ اس سے تنگ بھی ہو تو پھر اس نے پیار نہیں کیا، پھر اس نے محبت کا تقاضا نہیں سمجھا، پھر اپنے محبوب کے جلووں کی روشنی سے فیض یاب نہیں ہوئی. یہ حدیث پاک سنیے گا، سیاستہ پہ موجود ہے. ایک جگہ پہ نبی پاک علیہ السلام نے وضو فرمایا تو صحابہ نبی پاک علیہ السلام کا بچا ہوا وضو کا پانی اپنے وجود پر ملنے لگے. تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ سوال کیا. اگرچہ حضور جانتے کہ تقاضۂ محبت کی وجہ سے کر رہے ہیں، وارفتگی کی وجہ سے کر رہے ہیں، جو ان کا شوق ہے حضور کی غلامی کا، اس شوق نے انہیں مجبور کیا. نبی پاک علیہ السلام نے پھر بھی پوچھا یہ کیوں کرتے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ آپ کی محبت کی وجہ سے کرتے ہیں. اور یہ صحابہ کی شان تھی، ورنہ ماں بھی کبھی کسی بیٹے کے وجود سے لگا ہوا پانی چہرے پہ نہیں ملتی. وہ بھی کبھی ریڑھ صاف کرتی ہے بیٹے کی تو یوں چہرہ پھیر کے کرتی ہے. حضور کا بچا ہوا پانی چہروں پر وجود پر ملا جا رہا ہے. قریب نے سوال پوچھا کیوں کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے ساتھ جو ہمارا پیار ہے، آپ کے ساتھ جو ہماری محبت ہے، اس محبت کی بنیاد پر یہ کر رہے ہیں. پتہ ہے حضور نے اسی وقت فرمایا جو چاہتا ہے نا کہ اللہ رسول سے محبت کرے اور اللہ رسول اس سے محبت کرے، اسے چاہیے جب بات کرے تو سچ بولے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ دیانت کا مظاہرہ کرے اور اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرے. یہ 3 علامات اپنے اندر پیدا کرے، یہ 3 باتیں اپنی طبیعت میں لائے تاکہ وہ اللہ رسول سے پیار کرے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرے. اگر زبانیں جھوٹ بھی بولتی ہو اور حضور کی محبت کے ترانے بھی پڑھتی ہو تو یہ تضاد ہوگا. اگر کوئی بددیانتی کا مظاہرہ بھی کرتا ہو اور ساتھ وہ اپنے سینے میں حضور کی محبت کا بھی تقاضا کرتا ہو تو لوگ کہیں کہ یار یہ تیرا تضاد ہے، یہ بات درست نہیں ہے. تجھے عملاً بھی تو وہ ساری باتیں کرنی چاہیے نا جو محبت رسول کا تقاضا ہے. تو ایک تو اللہ رسول پر ایمان لائے، ہر بات کو مانے، دوسرا تعظیم کرے، تیسرا سچ بولے، جھوٹ سے بچے، اور چوتھا جو رب رسول سے پیار کرے نا اسے چاہیے کہ سادہ طرز زندگی اختیار کرے. اپنی طبیعت کو بہت زیادہ ملمہ سازی سے بچائے، اپنے آپ کو بہت زیادہ آسانیوں سے بچائے، طبعاً اور مزاجن فقیر منش ہو. یہ حضور کی محبت کا تقاضا ہے. میں دلیل دوں گا اس پر. یہ جو سادہ زندگی ہوتی ہے نا آسان بڑی ہوتی ہے. یہ جو زندگی ہوتی ہے نا فیشن والی اور پروٹوکول والی اور بڑی کرسیوں والی اور اگلی نشستوں والی اور بڑے اشتہارات والی اور تصویروں والی اور میں بھی ہوں اور میرا بھی نام ہے اور میں بڑا مشہور مولانا ہوں، تو یہ زندگی مشکل ہوتی ہے. یعنی نبی پاک علیہ السلام کو نا سادگی سے پیار ہے، حضور کو بندگی سے پیار ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چاہنے والوں کے سے یہ تقاضا کرتے کہ ان کا رہنا سہنا، ان کا کھانا پینا، ان کا ملنا، ان کا تعلقات کرنا یہ سادہ ہو، عام ہو، تکلفات سے بچے ہوئے ہو. ایک صحابی حاضر بارگاہ ہوئے اور عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. تو حضور نے فرمایا سوچ کر کہو کیا کہہ رہے ہو. پھر عرض کی حضور آپ سے بڑا پیار ہے. تو کریم بھی آج دریائے کرم جوش میں ہے. حضور نے پھر فرمایا سوچ کر کہو کیا کہہ رہے ہیں. یا رسول اللہ میں آپ سے بڑا ہی پیار کرتا ہوں. تو پھر حضور نے کیا فرمایا پھر تیاری کر لیں. یا رسول اللہ کس بات کی؟ فرمایا فقر کی تیاری کر، مصیبتوں کے لیے تیاری کر. جس طرح پانی پہاڑ سے نیچلی جگہ پر سطح پر آتا ہے، پہاڑوں سے زمین کی طرف گہرائی کی طرف آتا ہے، اس طرح مشکلات تیری طرف آئیں گی. یاری تیری سونا ہے پر ازمائشاں تیریاں اگ. اے سونا پر کھیا جامد آئی پہلو نہ لگاں دے لگ. حضور نے فرمایا اگر مجھ سے پیار کرتا ہے پھر تیاری کر فقر کے لیے، تیاری کر ساتھ. یہاں ہمارے علماء تفسیر نے، شارحین حدیث نے لکھا ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا مزاج فقیرانہ ہوتا ہے، اس کا انداز فقیرانہ ہوتا ہے. وہ لوگ ہر وقت سادہ رہنا پسند کرتے ہیں. جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں، جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، تو پھر ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، تے ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں. کئی جنگل گانے پیندے نے، کئی دوزخ لنگڑے پیندے نے. جے او اس ملوں بھی مل جاوے تے ایدو سستا ہور بپار بھی نہیں. تے کچھ سمجھ نہ آوے لوکاں نو
او कादे नाल शहीद करे, डिठी यार दे हथ तलवार भी नहीं पर ओदा खाली जांदा वार भी नहीं। तो याद रखिएगा कि हुजूर की मोहब्बत का एक तकाजा ये है कि हमारा रहन सहन साथ। हमारे यहाँ पता क्या हुआ है, बाज़ लोगों ने अखराजात बहुत बढ़ा लिए, आजमाइशें बहुत बढ़ा ली, हालात और तरह के हो गए। अब जो गुरबा हैं उन्हीं के साथ बसते हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं, उनके लिए फिर मुश्किलात बढ़ जाती। मोहब्बत रसूल ना बंदे को दरवेश सा कर देती है, सादा सा। अच्छा ये मत समझिएगा इससे मुराद ये है कि वो लोग खुदा न खास्ता किसी के मोहताज होते हैं। असल दौलत तो होती उन्हीं के पास है जिनके सीने में हुजूर की मोहब्बत होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा दौलतमंद होते ही वो हैं जो नबी पाक से मोहब्बत करते हैं। मेरे अजीज याद रखिएगा, हुजूर ने फरमाया फकर के लिए तैयार। सारा कुर्ता फट गया था हजरत उमर का, इतना फट गया था कि अब पेबंद लगने की भी जगह नहीं थी। तमाम सहाबा ने मस्जिद शरीफ में बैठकर मशवरा किया कि हजरत उमर से अर्ज कर मैं कुर्ता ही नया ले ले। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के विसाल ज़ाहिरी तक तो इस्लाम पर हालात कुछ और तरह के थे। अब तो अल्लाह ने वुसअत दे दी है, 50-50 हज़ार दिनार बदरी सहाबा को मिलते हैं और जनाब उमर को भी मिलते हैं। पर हजरत उमर मस्जिद से निकलते हैं, घर जाने तक सारे बांट देते हैं। एक कुर्ता नया ले लेने में क्या हर्ज है, इतने इतने वजीर सफीर मिलने आते। सब ने मशवरा किया लेना चाहिए, बिल्कुल जी लेना चाहिए। ये तो तय हो गया, पर ये बताओ हजरत उमर से बात कौन करेगा, किसमें इतनी जुर्रत है उनसे गुफ्तगू करे। तो एक सहाबी कहने लगे है ना एक अजीम उल मर्तबत शख्सियत जिनकी बात उमर नहीं टाल सकती, वो कौन है, मौला अली शेर खुदा। ये सहाबा को खबर थी कि इनकी मोहब्बतें, इनकी वाबस्तगियां और इनकी आपस में दिल बस्तगियां बड़ी कमाल है। हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा से अर्ज किया गया मेहरबानी फरमाए आप हजरत उमर से कहें कुर्ता नया ले ले, इतने इतने बड़े लोग आते हैं और अल्लाह ने वुसअत दी, सारे पैसे वो खैरात कर देते। तो हजरत अली कहने लगे बात भी तुम्हारी ठीक है और कहना भी उमर से चाहिए, और ये भी ठीक है कि मैं कहूँगा तो वो मान लेंगे, पर मैंने कहना कोई नहीं, क्योंकि मौला अली उस राज को जानते थे ना जो हजरत उमर के सीने में, मैंने नहीं कहना। तो कहा फिर क्या करें, कहने लगे मैं तुम्हें रास्ता बता देता हूँ, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से अर्ज करो रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, वो मोमिनों की माँ है, वो माँ के मनसब पर है, वो बात करेंगी तो जनाब उमर टालेंगे नहीं। हजरत सैयदा की खिदमत में अर्ज किया गया कि देखिए जनाब उमर फारूक का कुर्ता इतना पुराना हो गया कि पेबंद लगने को जगह मुश्किल से मिले, आप अर्ज कीजिए ना कि वो लिबास बदल ले। तो सैयदा कहने लगी बिल्कुल ठीक है मैं कहूंगी। जनाब उमर को पैगाम दिया, फौरन हाजिर हुए, पर्दे के पीछे बैठे। सैयदा पाक फरमाती है उमर सहाबा का ख्याल है कि आप मुसलमानों की शान है, आपको अल्लाह ने रुतबा अता किया, आप इस तरह कीजिए कि कुर्ता नया ले लीजिए, अल्लाह ने वुसअत भी दे रखी है। तो हर जगह पे बोलना नहीं चाहिए, जनाब उमर भी नहीं बोले, चुप करके कहने लगे अम्मा जी आप जैसे कहेंगी वैसे हो जाएगा, आप हुक्म तो करें, शाम से पहले पहले कुर्ता ले लूंगा। तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने कहा ठीक है, लेकिन अर्ज करने लगे मुझे एक बात कहने की इजाज़त है, एक बात अर्ज कर लूँ। जनाब आयशा ने कहा फरमाइए अमीरुल मोमिनीन। तो जनाब उमर फरमाने लगे अम्मा जी ये जिस हाल में मैं आज हूँ ना, मैं नबी पाक के ज़माने में भी इसी हाल में रहता था, हज़रत सिद्दीक़ अकबर के साथ भी मैंने यूं ही वक्त गुजारा है, हमें इसी तरह महबूब ने इसी हाल में छोड़ा। दिल करता है, ख्वाहिश है उसी सादगी में रहे, उसी आजिज़ी में रहे, उसी फ़क्र में रहे जो फ़क्र फ़क्र हिजाजी है, जो फ़क्र महबूब की पसंद है, जो हुजूर की चाहत है। अगर आप इजाज़त दे दे तो मैं उसी तरह ना रह लूँ जो हुजूर का तरीका है। जवाब तो कोई नहीं आया, बस सैयदा आयशा के हिजकियों की आवाज़ आई, वो रोने लगी और फरमाने लगी उमर जो सहाबा ने कहा था वो भी ठीक है, पर जो आप कह रहे हैं वो तो बिल्कुल ही ठीक है, आप रहिए। मेरे अजीज़ों मोहब्बत रसूल का तकाजा है कि लहजे में, अंदाज में, नशिस्त व बर्खास्त में हम सादगी इख्तियार करें। पांचवी बात, नबी पाक की मोहब्बत एक तकाजा करती है, ये मैं बड़ी ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, मेरा दिल करता है सारे नौजवान इसको सुने। हुजूर की मोहब्बत तकाजा करती है कि हम दीन का खूबसूरत चेहरा लोगों के सामने पेश करें। खूबसूरत चेहरा, दीन का जो हुस्न है, दीन में जो वक़ार, दीन में जो लताफत है, हुस्न इखलाक में जो बरकत, ये तकाजा करती है नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत कि हम वो खूबसूरत चेहरा दीन का पेश करें लोगों के सामने। आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? हमारे यहाँ ये मसला बन गया है कि वो लोगों के हाथ आ गया सोशल मीडिया, तो हर आदमी अपने हिसाब से तशरीहात करता है, वो ना किसी आलिम का पाबंद है, ना वो किसी बुजुर्ग की हुई तशरीहात का पाबंद है, वो अपनी तबीयत के मुताबिक कुछ चीज़ों को तय करता है और अपने हिसाब से कुछ मामलात को लेकर चलना चाहता है। आप बादौकात बहुत ज्यादा शौक में और वारफ्तगी में भी बाद ऐसे काम करते हैं जिससे वो चेहरा वाज़ेह नहीं होता जो दीन की मंशा है, जो ख्वाहिश है। एक हदीस सुनिए बुखारी से, आपको मेरी बात समझने में आसानी होगी। कुछ सहाबा हुजूर के काशाना नूर में हाजिर हुए और अज़वाज मुतहरात
کی پاکیزہ بارگاہوں میں عرض کیا کہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ عبادت بتائیے، تو ان پاک باز امہات المومنین نے کہا صحابہ کرام سے، فرمایا کہ حضور رات کا کچھ حصہ عبادت کرتے اور کچھ حصہ آرام کرتے، کبھی نفلی روزہ رکھتے اور کبھی نہ رکھتے، چھوڑ دیتے۔ اب یہ شوق میں، صحابہ شوق میں، وارفتگی میں، بڑے مخلص لوگ تھے، شوق میں عرض کرنے لگے کہ حضور تو اللہ کے محبوب ہے، امام الانبیاء ہے، معصوم عن الخطا ہے، تو محبوب تو تھوڑی دیر بھی عبادت کرے تو ٹھیک ہے، حضور تو کبھی نفلی روزہ چھوڑ بھی دے تو ٹھیک ہے، لیکن ہم اللہ کے عاجز بندے، ہم اس طرح کریں گے، ہم ساری رات ہی نفل پڑھا کریں گے، ہم ہر روز ہی نفلی روزہ رکھیں گے، ہم نہ یہ شوق سے کر رہے ہیں، اخلاص سے اور خواہش سے کر رہے ہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے جو سمجھایا ہے، یہ تقاضا ہے محبت رسول کا کہ ہم اسے سمجھیں۔ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کی یہ بات پیش کی گئی نا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ساری رات ہی نفل پڑھا کریں گے اور ہر روز ہی نفلی روزے رکھیں گے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس کو بلایا، ان صحابہ کو، اور کریم فرمانے لگے، میں تم سب سے زیادہ رب کو جانتا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ رب سے ڈرتا ہوں، میں تو رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں۔ حضور فرمانے لگے، میں نفلی روزہ بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ تم دین کا وہ والا مفہوم سمجھو جو شریعت کا مقصود ہے، تم اگر ایسا کوئی دین کا نقشہ پیش کرو، ہمارے ہاں نا بعض لوگ بعض چیزوں میں بے انتہا شدت کرتے ہیں، اس سے بھی بعض اوقات عام لوگوں کے لیے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔